اس طرح کے لوگ ہیں بھنگی چرسی یا ویسے ہی یعنی ان پڑھ جاہل اور وہ بڑے معرفت والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اسی اپنے دعوی معرفت میں وہ کہتے ہیں آج رات میری اللہ سے ملاقات ہوئی معاذ اللہ، اور آج یہ بات ہوئی ہے، رب نے یہ فرما دیا ہے۔ تو یہ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے الفاظ دعوی نبوت بنتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی معرفت بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی پہنچی ہوئی سرکار اس طرح بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ آپ اس درجے کا بن جاتا ہے کہ جس کو توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ بہت ریڈ زون سمجھتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اس سے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آسان کر دی جاتی ہیں لیکن ان کا مطلب دعوی نبوت ہی بنتا ہے، اور وہ باتیں کئی لوگ اپنے جعلی تصوف کے روپ میں اور کہیں پہنچی ہوئی سرکار اور اس طرح کے معاملات میں وہ کر جاتے ہیں۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے امام قرطبی کے حوالے سے، فَمَنِ ادَّعَا أَنَّ هُنَاكَ طَرِيقًا أُخْرَى، یہ کتاب العلم صفحہ نمبر 295 جلد نمبر 1 فتح الباری کی جو ہے، اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ان هناك طریقا اخرى یعرف بها امرہ ونہیہ، کہ ایک اور طریقہ بھی ہے، یعنی یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ میرے سورسز ہیں اور میں یہ جان لیتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں اور کیا کیا چیزیں رب نے منع کی ہیں، یہ کہتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ، وہ کافر ہے، اور کافر بھی اس طرح کا ہے کہ اس کو توبہ کی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں اس کو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے ان لفظوں سے دعوی نبوت کیا ہے، یعنی اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت سے ٹکرا رہے ہیں۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورسز تھے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اور وہ مسئلہ سرکار پہ بند ہو گیا۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اپنے سورسز جب بناتا ہے تو یہ تصادم ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ غیر الطرق التی جاءت بها الرسل، جو طریقے رسول لے کے آئے ان کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طریقہ ہے، اور یستغنی بہا عن الرسول، اور کہتا ہے مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اپنا تعلق ہے، میرا اپنے سورسز ہیں، میں یعنی عرش سے پڑھ لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کر کے جو امر اور نہی جو ہے وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ دوسرے دن کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گا تو اور یہ کہے گا کہ اب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، اب اللہ نے فلاں حکم بدل دیا ہے، تو اس سے اسلامی تعلیمات پہ اثر پڑے گا، یعنی لوگوں کے ذہن کی خرابی کے لحاظ سے۔ ورنہ اسلام تو قطعی ہے، ایسے جو کچھ بھی کہتے رہیں اسلام کو فرق نہیں پڑتا، مگر یعنی اس نے تو پوری کوشش کی کہ اسلام کے قلعے پہ حملہ کرے اور اسلام کی تعلیمات کو معاذ اللہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ، کہتے ہیں وَهِيَ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ اثبات نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنے طور پر امر نہی اللہ کا معلوم کر لیتا ہوں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے یا حدیث، اس کے علاوہ میں آپ معلوم کر لیتا ہوں، یہ جو دعویٰ ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
نبی ہونے کے دعوے کو مستلزم ہے۔ لأن من قال ان یأخذ عن قلبہ، کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں، میرے دل میں سب کچھ ہے۔ لأن الذی یقع فیہ هو حکم اللہ وأنه يعمل بمقتضاہ من غیر حاجۃ منہ الی کتاب ولا سنہ، یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، تم حدیث کے خلاف کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے قرآن سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں ہی سب کچھ ہے، تو میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں۔ تم یہ سبق اور یہ آیتیں اور یہ فتوے لے جاؤ کہیں اور، میرے دل میں سب کچھ ہے اور میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ فقد اثبت لنفسہ، یعنی جب یہ بات کو کرتا ہے کہ میرے اپنے سورسز ہیں اللہ سے بات کرنے کے، اور معاذ اللہ میں اپنے دل سے ہی سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں، تو کہتے ہیں فقد اثبت لنفسہ خاصۃ النبوۃ، اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کے لیے نبوت کا خاصہ ثابت کیا، یعنی نبوت والی شان اس نے اپنے لیے ثابت کی۔ کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ یہ بات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح قدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ، تو یہاں جس وقت یہ دوسری طرف سے نہیں یہ کہے گا کہ میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں، میرا دل دلیل ہے، میرا دل حجت ہے، مجھے یہ تمہارے کالے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ، یا اس طرح کوئی بھی وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت، اگرچہ ادب سے یہ کہے کہ مجھے قرآن و سنت کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود میرا رابطہ ہے، تو جب اللہ سے میں خود معلوم کر لیتا ہوں تو مجھے اس سے ہدایت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب یہ وہ کوئی بھی بات کرے گا معاذ اللہ تو پھر زندیق شمار ہوگا، یعنی وہ کافر کہ جس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کا حکم جو ہے وہ قتل ہے۔